اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف ایک لفظ استغفار آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، استغفار ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو دل سے اور کسی بھی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کا وہ مقصد انشاءاللہ دنوں میں حل ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے ڈیلی یہ والا استغفار پڑھنا ہے اور 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کو جب بھی کریں کامل یقین کے ساتھ کریں، اور وظیفے کو جب بھی کریں پورے یقین اور خلوص کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کے وظائف کیسے قبول ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اکثر میں اپنی ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، اور آج پھر میں نے ان سب بہنوں کے لیے وہ وظیفہ، سب بھائیوں کے لیے وہ وظیفہ بنایا ہے جنہوں نے میری ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سب کے لیے ویڈیو بنائی جائے جو لوگ اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں۔ تو اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہے، چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، یا آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایون آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ دنوں میں ہی حل فرمائیں گے۔ کون سا استغفار پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، میں کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے اور پورے غور سے سنا کریں۔ پھر بعد میں آ کر آپ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کون کون سا استغفار کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، وظیفے کا اثر تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پوری طرح سے دیکھ کر عمل نہیں کرتے۔ آپ کو ایک وظیفہ جب بھی میں کوئی بتاتی ہوں، کوئی اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوتی، چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، تو غور سے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، تاکہ مجھے بھی آپ کو بتانے کا فائدہ ہو، ہم دونوں کو فائدہ ہو۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کر دینا ہے۔ اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کن فیکن لکھ دیں، کچھ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ تو میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی وظیفہ شیئر کرتی ہوں تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وظیفے کو جب بھی کیا کریں پورے کامل یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اور دوسری جو بات میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، فرسٹ آف آل آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے تمام دکھوں کو دور کر دیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنی دعا کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو استغفار آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ تو استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کو آپ لے کر پریشان ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کس طرح ہے کہ اپنے دل میں پہلے منت مان لینی ہے کہ میں اس منت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، یا اس منت کے لیے میں استغفار کی مطلب کہ منت مان رہی ہوں۔ جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہاں پر میں ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کی صفائی بھی کر رہی تھی کل، جیسے کہ آپ کی سائڈ پہ بھی شاید آیا ہو، ہماری طرف تو اتنی زیادہ آندھی آئی ہے نا، ہر چیز اتنی مٹی سے بھر گئی ہے، کیونکہ ہمارا گاؤں والی سائڈ پہ تھوڑا گھر ہے نا تو اتنی کوئی مٹی ہوتی ہے نا، اتنا گند ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے تھوڑے سے کپڑے واش کیے تھے بچوں کے، وہی میں نے کہا وہ بھی سمیٹ دوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ گاؤں والی سائڈ پہ رہتی ہیں نا تو اس مسئلے کا آپ کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہوگی کہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور پورے گھر میں آندھی طوفان آ جاتا ہے، اتنی مٹی، اتنی ڈسٹ ہوتی ہے، یقین مانیں الجھن سی ہونے لگتی ہے اس ریتلی مٹی سے۔ اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے یہاں پر آپ کو پہلے بھی اپنا یہاں پہ ایک گارڈن سا چھوٹا سا بنایا ہوا، پلاٹ وغیرہ یہاں پر بنایا ہوا ہے، یہاں پر پودے لگائے ہوئے۔ یہ چمیلی کا پھول مجھے اتنا کوئی پسند ہے نا، اس کی بہت خوبصورت خوشبو اور بہت ہی دھیمی دھیمی خوشبو آتی ہے۔ اور میں شام کو مطلب شام سے تھوڑی دیر پہلے عصر کے بعد جب میں چائے وغیرہ پیتی ہوں تو یہیں پر بیٹھ کر چائے بھی پیتی ہوں اور یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بھی بناتی ہوں، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ آندھی آئی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں صفائی کر رہی تھی، اتنی مٹی، اتنے یہاں پر گارڈن ہے نا تو سارے پھول گرتے ہیں اور پورے صحن میں اتنا گند ہو جاتا ہے نا، تھوڑی سی ہوا چلنے سے پورے صحن میں گند ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا صفائی بھی کر لوں، اور آپ کے ساتھ میں ویڈیو کے یہ کلپ ہوتے ہیں نا یہ میں پہلے بنا لیتی ہوں، آواز بعد میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ دیکھیں نا، یہ وظیفہ استغفار کا جو وظیفہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم تو کب سے استغفار کریں ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کے نا استغفار کرنے کا طریقہ شاید آپ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یہی بولتی ہوں کہ آپ نے صرف استغفار نہیں کرنا ہوتا، استغفار کو ایک باقاعدہ، یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار
کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، اس طرح آپ نے نہیں کرنا، آپ نے باقاعدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کام بھی کرتے رہے استغفار بھی کرتے رہے، یہ طریقہ مجھے نہیں صحیح لگتا۔ تو میں آپ کو جب بھی کہتی ہوں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ بالکل فری ہوں، جب آپ کو لگے آپ گھر کے کاموں سے فری ہو چکی ہیں، جب آپ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، یا آپ اگر مطلب کہ میں صرف بہنوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہی، بھائیوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں، جب بھی آپ دیکھیں نا آپ بالکل فری ہیں گھر کے کاموں سے، یا آپ جاب سے آ چکے ہیں، یا جیسے بھی مطلب آپ فری ہیں نا، تو تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈسٹرب کرنے والا یہاں پر پھر کوئی بھی نہ ہو۔ تو ویڈیو میں بنا بھی رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا مائنڈ تھوڑا آج نا ڈسٹرب اس وجہ سے ہے کہ آج میری طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں تھوڑی عجیب لگ رہی ہوں، لیکن آپ نے وظیفے پر غور کرنا ہے، میری باتوں پر آج ذرا اگنور ہی کرنا ہے باتوں کو۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہی ہوں، عجیب سے میرے سر میں نا عجیب سا درد ہے، آج کچھ بی پی کا مسئلہ ہوا کھڑا ہے میں بھی۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی اور سکھ صحت والی زندگی دیں۔ تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی وظیفہ ہے، جیسے آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، جاب کے لیے کر رہے ہیں، رشتے کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں نا، تو آپ نے دل میں منت مان لینی ہے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، تو میرا یہ وظیفہ جو ہے نا، میری یہ منت ہے نا پوری کر دے۔ آپ نے ڈیلی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ یہ استغفار کرنا ہے۔ کون سا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ 313 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو وظیفے کی؟ آپ نے 21 دن مسلسل کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ کرنا ہے، تو نہیں، آپ نے ایک ٹائم پہ نہیں کرنا، آپ کو دن میں جب بھی ٹائم ملے آپ فری ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ کریں پورے مطلب کہ آپ کا دھیان اسی سائڈ پہ ہو، تو آپ نے دل میں نیت کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 21 دن کے اندر آپ کی وہ منت پوری ہو جائے گی، آپ کا وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے، آپ کی وہ منت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے نا، تو لاسٹ میں آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی منت پوری ہو گئی ہے نا، تو لاسٹ میں آپ نے شکرانے کے نفل بھی لازمی ادا کرنے ہیں، اور کسی غریب کو آپ نے لازمی کھانا دینا ہے، کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی بچے کو پیسے دے دیں، مدرسے میں پیسے دے دیں، صدقے کے پیسے دے دیں، کسی طرح سے آپ نے اللہ کی راہ پر کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے، چاہے کھانے کی صورت میں دیں، وہ تو اور بھی اچھا ہے، پکا کر جب آپ دیتے ہیں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو ویسے پیسے دے دیں، کسی کو صدقہ دے دیں، کسی غریب بچے کی مدد کر دیں، کسی کو کپڑے لے کر دے دیں، کسی بھی طرح سے کسی کی ہیلپ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کس طرح وہ مراد پوری کرتے ہیں، کس طرح وہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی استغفار کیا کریں، آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو چھوڑ مت دیا کریں، استغفار کو کبھی بھی آپ وظیفے کے طور پر نہیں کریں۔ ہاں یہ جو 313 مرتبہ یہ وظیفے جیسے، لیکن اگر آپ کی منت پوری ہو گئی تو پھر بھی آپ نے اس استغفار کو چھوڑنا نہیں ہے، ڈیلی آپ 100 ٹائم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لازمی پڑھا کریں، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ لازمی پڑھنی ہے اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے آگے، اور کوئی پیارا سا کمنٹ اللہ محمد آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ کل۔ اور یہاں پر میں آپ کو اپنا سوٹ بھی دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں میں کل لائی تھی اپنا سوٹ، اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو سوٹ دکھا رہی ہوں، آپ بتائیں آپ کو میرا سوٹ کیسا لگا، اور یہ لیسیں وغیرہ ساتھ میچ کر کے لائی تھی، تو یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔